ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیتا ہوں فقط کیف میں ہو بے نبی میں، جیتا ہوں فقط کیف میں ہو بے نبی میں، ہوتی ہے بسر عمر اسی بادہ کشی میں، جیتا ہوں فقط کیف میں ہو بے نبی میں، ہے جلوہ گری حق کی مجھے روئے نبی میں، ہے جلوہ گری حق کی مجھے روئے نبی میں، حق بات نکل آئی ہے بے ساختگی میں، حق بات نکل آئی ہے بے ساختگی میں، جیتا ہوں فقط کیف میں ہو بے نبی میں، آخر بظہور آمد از نام محمد، آخر بظہور آمد از نام محمد، وہ نور خدم تھا جو کبھی سر خفی میں، وہ نور خدم تھا جو کبھی سر خفی میں، جیتا ہوں فقط کیف میں ہو بے نبی میں، اللہ عجب کچھ ہے محبت کے تماشے، اللہ عجب کچھ ہے محبت کے تماشے، جیتا ہوں میں سرکار پہ مرنے کی خوشی میں، جیتا ہوں میں سرکار پہ مرنے کی خوشی میں، جیتا ہوں میں سرکار پہ مرنے کی خوشی میں، اے ہم سفرو مجھ کو میرے حال پہ چھوڑو، اے ہم سفرو مجھ کو میرے حال پہ چھوڑو، جی بھر کے ذرا لوٹ تو لوں کوئے نبی میں، جی بھر کے ذرا لوٹ تو لوں کوئے نبی میں، جی بھر کے ذرا لوٹ تو لوں کوئے نبی میں، جیتا ہوں فقط کیف میں ہو بے نبی میں، پاتے ہیں کبھی بار فقط ان کے کرم سے، پاتے ہیں کبھی بار فقط ان کے کرم سے، ہم جیسے گنہگار بھی دربار نبی میں، ہم جیسے گنہگار بھی دربار نبی میں، جیتا ہوں فقط کیف میں ہو بے نبی میں،
وہ سوز خدا ہم کو بھی دے تھا جو ودیت، وہ سوز خدا ہم کو بھی دے تھا جو ودیت، رومی و بلال اور ویسے قرنی میں، رومی و بلال اور ویسے قرنی میں، جیتا ہوں فقط کیف میں ہوں بے نبی میں، ہر گل سے جب آتی ہے مجھے بوئے محمد، ہر گل سے جب آتی ہے مجھے بوئے محمد، کیوں فرق کروں ذات نبی آل نبی میں، کیوں فرق کروں ذات نبی آل نبی میں، جیتا ہوں میں سرکار پہ مرنے کی خوشی میں، کامل انہیں کس کی نگاہوں سے چھپاؤں، کامل انہیں کس کی نگاہوں سے چھپاؤں، وہ دل کی جلن میں ہے وہ آنکھوں کی نمی میں، وہ دل کی جلن میں ہے وہ آنکھوں کی نمی میں، جیتا ہوں فقط کیف میں ہو بے نبی میں۔ علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقا نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آپ کی محبت کی دولت سے سرفراز فرمایا کہ جیتا ہوں فقط کیف میں حب نبی میں، ہماری زندگی کس میں گزر رہی ہے؟ نبی کی محبت میں، ہمیں یہ کیف ہے، ایک مستی ہے، تو یہی مستی کہ مصطفیٰ ہمارے ہیں، ہم محمدی ہیں، ہمیں کس سے تعلق ہے؟ سرور کائنات سے ہمارا تعلق ہے۔ ایک اللہ کی محبت، مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا، اللہ ہی کو چاہنا، اللہ کے غیر کو نہیں چاہنا۔ دل ملا ہے اللہ کو چاہنے کے لیے، دل ملا ہے اللہ کو چاہنے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، ہم موجود ہوئے اللہ سے محبت کرنے کے لیے، ہمارا کام خدا سے محبت کرنا بس۔ اور محبت ایک سے ہوتی، محبت ایک سے ہوتی، سچی محبت جسے عشق کہتے ہیں، وہ ایک ہی سے ہوتا، دو سے نہیں، تین سے نہیں، ایک سے۔ عشق کس سے ہوتا؟ ایک سے ہوتا۔ اور یہ عشق بڑی چیز ہے، یہ عشق بہت بڑی چیز ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں یہ عشق ایک ایسا جوہر ہے، ایسا موتی ہے جس کی قیمت کسی جوہری کے پاس نہیں، کوئی اس کی قیمت کو سمجھ ہی نہیں سکتا، ایک انمول نعمت ہے۔
جسے عشق مل گیا، کون کہتے ہیں؟ بابا فرید الدین گنج شکر، اسے سمجھ ہی نہیں سکتا اس کی کیا قیمت ہے۔ جسے عشق مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے عشق نہیں ملا اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو عشق ایک سے ہوتا ہے۔ اب یہاں کبھی عشق مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، کبھی عشق اولیاء کی بات ہوتی ہے، کبھی عشق اصفیاء کی بات ہوتی ہے، کبھی عشق اغواث کی بات ہوتی ہے، کبھی عشق اختاب کی بات ہوتی ہے، کبھی خواجہ کی محبت کی بات ہوتی ہے، کبھی فرید الدین کی محبت کی بات ہوتی ہے، کبھی قطب الدین بختیار کاکی کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی نظام الدین محبوب الہی کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی اپنے مشائخین کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی اپنے پیر کی محبت کی بات ہوتی ہے۔ اپنے پیر کا نام سنتا ہے تو جھوم اٹھتا ہے۔ سچا مرید وہی جسے اپنے پیر کا نام بھی مزہ دے۔ پیر سے محبت نہیں تو مرید ہی نہیں۔ جسے اپنے شیخ سے محبت نہیں وہ بیکار، وہ بے وفا۔ پیر کی محبت کی بات، کبھی پیر کے پیر کی محبت کی بات، کبھی پیروں کے پیر کی محبت۔ یہ کیا بات ہے؟ محبت تو ایک سے ہوتی، عشق ایک سے ہوتا ہے۔ حقیقت میں عشق ایک ہی سے ہوتا ہے، سینکڑوں سے نہیں ہوتا۔ عشق کس سے ہوتا؟ اللہ سے ہوتا، بس۔ عشق کس سے ہوتا؟ اللہ سے۔ اب بولیں گے عشق کے لیے دیکھنا ضروری ہے، 5-10 منٹ۔ عشق دید سے ہوتا، دیکھے بغیر عشق نہیں ہوتا۔ تو اب کچھ لوگوں نے کہا اللہ سے عشق نہیں ہوتا۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے جس سے عشق نہیں ہوتا، عشق ہوتا نہیں کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ منزہ ہے، اسے دیکھ نہیں سکتے، اسے چھو نہیں سکتے، اسے رنگ نہیں، اسے کلر نہیں، اسے ویٹ نہیں، اسے خرق نہیں، اسے التیام نہیں، وہ دکھتا نہیں۔ عشق کیسے ہوگا؟ ایک جماعت کہتی ہے اللہ سے عشق ہوتے نہیں سکتا، اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے۔ اللہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اللہ ہی سے عشق ہوتا ہے، غیر اللہ سے عشق نہیں ہوتا۔ ایک جماعت کہتی ہے اللہ ہی سے قادل ہو سکتا ہے، اللہ ہی سے پیار ہو سکتا ہے، اللہ ہی سے عشق ہو سکتا ہے، غیر اللہ عشق کا مستحق نہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے دکھتا ہی نہیں تو عشق کیسے ہوگا؟ ایک جماعت کہتی ہے وہ دکھتا ہی نہیں تو عشق کیسے ہوگا؟ ایک جماعت کہتی ہے وہی دکھتا ہے اسی سے عشق ہوتا ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے وہ دکھتا ہی نہیں، ایک جماعت کہتی ہے وہی دکھتا ہے اس کا غیر نہیں دکھتا، ایک جماعت کہتی ہے اسی سے عشق ہوتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے، پیار ہوتا ہے تو اللہ ہی سے ہوتا ہے، اور پیدا ہی کیا ہم کو اللہ سے عشق کرنے کے لیے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے۔ محبت ایک ذریعہ ہے عشق کا، عبادت ایک ذریعہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا، عبادت ایک ذریعہ ہے اللہ سے پیار کرنے کا، عبادت ایک ذریعہ ہے اللہ سے عشق کرنے کا۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، مولا کہتے ہیں سجدہ کر، عبادت کر، میرے قریب ہو جا، میرے پاس میرے قریب ہو جا، میرا وصل کو پالے، مجھے پالے۔ سجدہ ذریعہ ہے اللہ کے عشق کا، رکوع ذریعہ ہے اللہ سے عشق کرنے کا، قیام ذریعہ ہے اللہ کے عشق کرنے کا۔ معشوق حقیقی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، معشوق حقیقی کے سامنے جھک جاتا ہے، معشوق کے آگے سر بسجود ہو جاتا ہے۔ یہ سب عشق ہی کے لیے کرتا ہے، یہ ذریعہ ہے اللہ سے پیار کرنے کا۔ لوگ ایک جماعت کہتی ہے عبادت کے لیے، ایک جماعت کہتی ہے عبادت ہی ہے اللہ کے عشق کے لیے، جنت کے لیے، دوزخ کے لیے، وہ عوام الناس کے لیے۔ ہاں وہ کس کے لیے؟ عوام کے لیے۔ خواص جو عاشقین ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، وہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے لیے، سب کہتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اللہ سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے لیے، یعنی کیا؟ اللہ کو لینے کے لیے۔ تیری نماز کی اسے ضرورت نہیں،
تو نماز دیتا وہ لیتا نہیں، تو نماز کے ذریعے سے اسے لیتا ہے۔ تو کیا نماز دے گا وہ کیا لے گا، اس کا کام لینا نہیں، اس کا کام دینا، اس کا کام لینا۔ اللہ اسے کہتے ہیں جو لیتا نہیں دیتا، سماعت دیتا، بصارت دیتا، کلام دیتا، ارادہ دیتا، وجود دیتا، ہستی دیتا، دیتا دیتا دیتا، ایمان دیتا، احسان دیتا، تقوی دیتا، توحید دیتا، بیوی دیتا، بچہ دیتا، دیتا 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 دیتا۔ اور عبادت لیتا لے کے کیا دیتا، کیا لے گا عبادت تیری عبادت لے کر؟ خود کو دیتا۔ تو اللہ کو لینے کے لیے عبادت، سمجھ میں آیا ہے؟ اللہ کو پانے کے لیے، اصلی فرض للہ تعالی، میں نماز فرض کی پڑھتا ہوں، فرض نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ نہ زمین اللہ کے لیے، نہ آسمان اللہ کے لیے، نہ چاند اللہ کے لیے، نہ سورج اللہ کے لیے، نہ عبادت اللہ کے لیے، نہ رضایت اللہ کے لیے، کچھ بھی نہیں۔ نہیں سمجھ میں نہیں آیا با؟ وہ لیے کو سمجھنا، للہ کو سمجھنا۔ ایک ہے بندے کے لیے، ایک اللہ کے لیے۔ بندے یہ عطر سید کے لیے، تو میں دینے والا تو لینے والا۔ اللہ کے لیے کا لفظ ایک ہے، معنی الگ ہے۔ یہاں نماز دے کر اللہ لیتا نہیں، نماز بتا کر اللہ کو لیتا ہے بندہ، سجدہ بتا کر اللہ کو لیتا ہے، روزہ بتاتا ہے اللہ کو لیتا ہے، زکوٰۃ پیش کر کے اللہ کو لیتا ہے۔ اللہ کو لینے کے لیے عبادت۔ اب نماز کے ذریعے سے اللہ ملے تو تیرا دینا دینا ہے یا اس کا دینا دینا ہے؟ اس کے دین کے سامنے تیرا دینا دینا ہی نہیں۔ ان کا سجدہ کہاں، اللہ کی ذات کہاں؟ ان کا رکوع کہاں، ذات خداوندی کہاں؟ ان کا حج کہاں، خدا کہاں؟ ان کا عمرہ کہاں، خدا کہاں؟ عمرے کو دکھاتا ہے، مولا کو لیتا ہے۔ سجدے کو دکھاتا ہے، مولا کو اپناتا ہے۔ اور روزے کو دکھاتا ہے، مولا تو اپنا ہو جا، میں تجھے کیا دوں گا، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں۔ یہی مریدوں کا نعرہ ہے، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا، جو کچھ ہے سو تیرا۔ یہ بصارت تیری، یہ کلام تیرا، ارادہ تیرا، ہستی تیری، ارے دین تیرا، اسلام تیرا، ایمان تیرا، کعبہ تیرا، تمہیں تیرا، میرا وجود تیرا، میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا۔ اور تیرا تجھ کو سونپنے میں تو ہوتا ہے میرا، تیرا ہی تجھے، تیرا تجھے دیتا ہوں تو میں کیا دیتا ہوں؟ میرا کچھ تجھے دوں تو دینا لینا ہے، تیرا ہی تجھے دیتا ہوں تو دینا ہے کیا؟ حقیقت میں لینا ہی لینا ہے اللہ سے۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ کی محبت، بندے کی محبت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت، اللہ سے عشق ہوتا نہیں، کچھ کہتے ہیں اللہ ہی سے عشق ہوتا ہے۔ عشق جو ہوتا وہ اللہ ہی سے، پیار جو ہوتا اللہ ہی سے، کشش جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات میں، جمال اللہ میں، کمال اللہ میں، احسان اللہ میں، عطا اللہ میں، مغفرت اللہ میں، رحمت اللہ میں، کرم اللہ میں، فضل اللہ میں، ہر خوبی کا رکھنے والا اللہ۔ ہاں ہاں، اب یہاں کبھی کسی کی محبت کی بات، کبھی کسی کی محبت کی بات، یہی سمجھنا ہے۔ ایک ہے لیے، سید صاحب سے میں محبت کرتا ہوں، یہ مذموم ہے۔ کبیر سے میں محبت کرتا ہوں، یہ محبت بیکار، وہ بھی فانی میں بھی فانی۔ کبیر اگر میرا محبوب ہے تو محبوب بھی فانی، محب بھی فانی، محبت بھی فانی۔ محب چاہنے والا، کادلار، کادلن، محبوب کادل کرپم، بیچ میں کادل، تینوں فنا، تینوں فنا۔ اس سے محبت کرتا ہوں تو بیکار ہے میرا کرنا، پھر اسی کی محبت باکار ہے، اس کی محبت غلط ہے، پھر سمجھ میں آتے ہیں، اس کی محبت سب کچھ ہے۔ اس کے لیے اگر اس سے محبت کرتا ہوں یہ غلط، یہ محبت نہیں کرنا۔ اس کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی محبت اس کی نہیں، اس کی محبت ہے۔ پوری دماں، اس کے لیے اگر میں اس سے محبت کرتا ہوں
تو یہ غلط ہے. یہ محبت ایسی محبت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہم. پھر اس کے لیے اس سے محبت, تو اس کے لیے اس سے محبت, اس کی محبت نہیں, اس کی محبت ہے. اللہ اللہ اللہ. بہت بڑی بلڈنگ سید صاحب, ایک انجینئر بناتا ہے سید صاحب کے لیے, آ کے میں کھڑ کے کیا بلڈنگ ہے, کیا بلڈنگ ہے, کیسا ستون ہے, کیسا چھت ہے, کیسا دروازہ, واہ 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 تعریف کر رہا ہوں. کبھی دروازے کی تعریف کرتا ہوں, کبھی پلر کی تعریف کرتا ہوں, کبھی روف کی تعریف کرتا ہوں, کبھی فرش کی تعریف کرتا ہوں. فرش کی تعریف کر رہا ہوں, جاننے والا سمجھتا یہ فرش کی نہیں, انجینئر کی تعریف ہے. یہ سقف کی تعریف نہیں, چھت کی تعریف نہیں, بنانے والے کی تعریف ہے. یہ ستون کی تعریف نہیں, بنانے والے کی تعریف ہے. یہ دروازے کی تعریف نہیں, بنانے والے کی تعریف ہے. اسی طرح بندگان خدا, اسے چاہتا ہوں تو اسے نہیں چاہتا ہوں میں, اس کے لیے اگر چاہتا ہوں تو اس کی محبت اس کی نہیں, اس کی محبت ہے. تو غریب نواز کی محبت غریب نواز کے لیے ہم نہیں کرتے. پیر سے محبت پیر کے لیے نہیں کرتے, پیر سے محبت خالق پیر کے لیے کرتے ہیں. تو پیر کی محبت اللہ کی محبت ہے. تو یہ محبتوں کا سلسلہ چلتا رہے, چلتا ہے, آگے بڑھتا ہے. پیر سے محبت کرتا, پھر پیر کے پیر سے محبت کرتا, اس لیے کہ وہ پیر کا پیر ہے. پیر دادا پیر سے ہمارا کیا تعلق, ہم کیا جانے, ہم ان کے مرید نہیں, ہمارا جو محبوب ہے وہ اس کا محبوب ہے. پھر ان کے پیر غوثی شاہ, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے لیے نہیں, نوری شاہ علیہ رحمہ کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں. پھر کمال اللہ سے محبت کمال اللہ شاہ کے لیے نہیں, پیر غوثی شاہ کے لیے ان سے محبت. یہ سلسلہ چلتا ہے, چلتا 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 غوث العظم تک پہنچتا ہے. کہ غوث العظم کی محبت غوث العظم کے لیے نہیں, ان کے جد کے لیے ان کی محبت ہے. حسن کے لیے ان کی محبت, حسین کے لیے محبت, پھر حسنین کی محبت حسنین کے لیے نہیں. کچھ لوگ ہیں حسنین کی محبت میں جان حسنین کو بھول جاتے ہیں. وہ محبت نہیں, وہ عداوت ہے. حسن نبی کا نام بھی نہیں, وہ محبت نہیں حسن حسین کی. ہم حسین پر جان قربان کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے محبوب کا محبوب ہے. حسین کے قدموں پر ہماری جان قربان اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کا لاڈلا ہے. پھر مصطفیٰ سے پیار کیوں کرتے ہیں, اس لیے کہ حقیقت میں اللہ کا ایک ہی محبوب ہے. حقیقت میں اللہ کا ایک ہی عابد ہے, ایک عابد, ایک ذاکر, ایک ساجد, ایک راکع, ایک عبد. انا عبد حقیقی, حقیقی بندہ ایک, اور حقیقی محبوب ایک, اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام ہے؟ محمد رسول اللہ. ان کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے باپ سے بڑھ کے چاہے. باپ کو نہیں چاہنا, مجھے چاہنا نہیں کہا سرکار نے, باپ سے بڑھ کر چاہنا. باپ کو بھی چاہنا, ماں کو نہیں چاہنا. مجھے کو چاہنے والا مومن نہیں, ماں سے بڑھ کر مجھے چاہنے والا مومن. اولاد سے بڑھ کر کمپیر کرتے ہیں, اولاد سے بڑھ کر مجھے چاہنا. والناس اجمعین, تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھے چاہنا. تو لوگوں کو بھی چاہنا ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے. مخلوق کی محبت کی نفی نہیں کر رہی سرکار, ان کو چاہنا, مگر جب میری بات آتی ہے تو باپ کو قربان کر دینا. صدیق اکبر اپنے باپ کو چاہتے تھے, جب رسول سامنے آتے تو کہتے فدا کا ابی و امی. فاروق اعظم اپنے ماں باپ کو چاہتے تھے, جب رسول سامنے آ جاتے تو کہتے فدا کا ابی و امی. تمام صحابہ کہتے میرے ماں باپ تم پہ قربان, کیونکہ ماں باپ جو ہے علم حق سے لانے کا ذریعہ, وہاں سے لائے. مصطفیٰ تم یہاں سے وہاں لے جانے والے ہیں, تمہارا کام پہنچانا ہے, ان کا کام لانا ہے.
ہاں 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی. تو محبت ایک سے ہوتی، اور جسے محبت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، اسے سب کچھ ملا. جسے وہ نہیں ملی اسے کچھ بھی نہیں ملا. صوفیہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ بولو، اللہ اللہ اللہ. یہ پکار الگ پکار. خدا کی قسم صوفیوں کے غلاموں کی پکار الگ ہوتی ہے. ساری دنیا کا اللہ اللہ پکارنا الگ، چشتی کا پکارنا الگ ہے، قادری کی پکار الگ ہے، سہروردی کی پکار الگ ہے، نقشبندیوں کی پکار الگ ہے، غلامان مصطفیٰ کی پکار الگ ہے. اللہ یہ جب پکارتا ہے، صوفیہ کہتے ہیں جب بندہ اللہ کو پیار سے اللہ کہتا ہے تو اللہ اس پر نظر رحمت کرتا ہے، رحمت سے اسے دیکھتا ہے. سب کو دیکھتا، نہیں پکارنے والے کو بھی وہ دیکھا ہی تو وہ رہے گا. اللہ نہیں دیکھا تو شے ختم ہو جائے گی. شے کا وجود اس کے دیکھنے کو بتاتا ہے. وہ دیکھتا رہا تو رہے گی چیز، بنا کے چھوڑ دیا نہیں. اللہ تعالیٰ کون کریٹ کر کے چھوڑ دیا نہیں، بنانے سے پہلے بھی تیری حفاظت میں تھا. صوفیہ کہتے ہیں ایک ہے فیض اقدس، ایک ہے فیض مقدس. تو تھا، تو کب سے تھا، کب سے تھا بندہ؟ وہ باتیں نہیں. 40 سال سے یہ سید صاحب تھے، 50 سال سے کبیر تھا. نہیں، جب سے اللہ ہے تب سے تاتو. اللہ جب سے اللہ شرک ہو گئے نا، دو قدیم نہیں، تعدد قدما استغفر اللہ، ایک قدیم وہ اللہ ہے. تو تھا تو کہاں تھا؟ اللہ جب سے ہے تب سے تھا. کہاں تھا؟ اللہ کے علم میں تھا، خارج میں نہیں تھا. سمجھ میں آنا؟ خیر بات میں بات. تو اللہ کب سے ہے تب سے تجھے چاہتا ہے. 9 مہینے صرف 9 منتھ ماں کے پیٹ میں جب بندہ آتا ہے تو ماں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چاہنے والی نہیں. ماں سے بڑھ کر نہیں. مجھے بلالی شاہ بہت چاہتا ہے، کبیر بولتا ہے نہیں، ماں سے بڑھ کر نہیں چاہتا، ماں سے بڑھ کر نہیں چاہتا. امپاسبل. اسی لیے مولا نے کہا کہ الجنت تحت اقدام امہات. جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے. تو جو سلوک طے کر کے جہاں جائیں گا نا وہ تیرے ماں کے پاؤں کے نیچے. یہ قدم بوسی کیا، قدم بوسی کیا؟ اللہ سکھاتا ہے قدم بوسی. جنت کو لا کے رکھ دیا. اب جانا تو کیا کرنا؟ ڈور کھولنا، ماں کا پاؤں پکڑنا. قدم بوسی کہاں سے جا؟ اللہ سکھایا سو قدم بوسی کرنا. قدم بوسی کرنا شرک. ارے کعبۃ اللہ میں قدم رکھو ہے، وہاں جا کو سجدہ کرنا. قدم بوسی کا سلسلہ وہاں سے چلتا ہے. سو قدم بوسی کرو تو شرک ہے. کائی کو شرک ہوتا؟ اللہ کو بھی 2 پاؤں ہیں، خواجہ حافظ کو بھی 2 پاؤں ہیں. پاؤں پڑا تو شرک. پاؤں پڑھ کے بتاتا ہے، اللہ کے پاؤں پڑھنے نہیں ہوتا. پاؤں پڑا تو شرک کا خاتمہ ہوتا. کال پڑچا شرک اللہ سو نصابتا ارد. اللہ کو کوڑا رنڈ کال ارد. خواجہ حافظ صاحب کو بھی 2 پاؤں ہیں تو شرک. پاؤں پڑھ کے بتاتا اس کا پاؤں ملے گا، اس کا پاؤں نہیں ملتا. اس کے پاؤں کو بوسہ دے سکتے، اس کے پاؤں کو بوسہ نہیں دے سکتے. قدم بوسی کر کے ہم شرک کو ختم کرے تو بولتا شرک کرنے، توحید کو بتانے کے عمل ہی کو شرک بتاتا ہے. اچھا خیر، تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بھول گئے. کیا بات کہاں تک چلی؟ ارے اس کچھ میں بات اللہ ہو. تمہارے ماں کے پاؤں کے نیچے. ماں، جزاک اللہ، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھا.
وہ بھی پورا نہیں رکھا ایک ساتھ. سید صاحب کہ اہلیہ کو ایک ساتھ پورا بچہ آ گیا کیا آیا تو کیا ہونا سوال, تو پورا ہوا باہر آ گیا. پورا ہوتے ہی ایک سیکنڈ نہیں رہتا, انہیں پورا ہونے سے پہلے بمنا مارتے ہیں ڈاکٹر. اس کے لو اٹک گیا بچہ, ابھی پورا ہوا تو اتنا نکلے گا. ایک ساتھ پورا بناتے نہیں, نطفہ, علقہ, مضغہ, ایک 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 مرحلہ ہے. پورا بنا کے وہ ایک سیکنڈ میں چھوڑ سکتے ہیں. تیری بیوی مر جائیں گی, ان کو دینا کمال کی بات نہیں, وہاں سے لے کے چلتے ہیں. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اب وہاں تصویر کشی کرتے ہیں وہ. تو 9 مہینے پورا بچہ بھی نہیں, نامکمل بچہ مکمل ہو کے آتا. 9 مہینے رکھی تو اتنا ماں چاہتی ہے. اللہ مثال لیتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. ہاں 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 ہاں. دنیا سے ملانے والی کے پاؤں کے نیچے جنت. ماں کیا کرتی بیٹے, تجھے دنیا سے ملاتی. ماں کا کام کیا, شاہ الحمید صاحب کو دنیا سے ملائی. ادھر زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ ستارہ, یہ سورج, ادھر اپا, ادھر اماں, ادھر اکا, ادھر ممو, ادھر کام چکڑتانگ اماں. وہ اماں کے پاؤں کے نیچے جنت. پیر کیا بولا, زمین کو دیکھ رہے, یہ زمین, انہیں بولتی ہے زمین, انہیں بولتا جلوہ محبوب. ماں بولتی ہے آسمان, پیر بولتا یہ آسمان میں اس کا جلوہ ہے, چاند میں اس کا جلوہ ہے, سورج میں اس کا جلوہ ہے, ستاروں میں اس کا جلوہ ہے, تجھ میں اس کا جلوہ ہے, اس میں اس کا جلوہ ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. ارے دنیا کو بتانے والی کے پاؤں کے نیچے جنت, خالق کے بتانے والے کے پاؤں کے نیچے کیا نہیں ہے, سب کچھ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. تو حضرت صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کہتا ہے محبت سے, اللہ اللہ کہنا سب کہتے ہیں, اللہ اللہ بولنا آتا کسے. اللہ بولنا, یہ بولنا بہت الگ چیز. کسے آتا پوتے یار تیری لے. اللہ اللہ بولنا آتا کسے, اللہ اللہ بولنے میں رب دسے, اللہ اللہ بولنے میں رب دسے. تو صوفیہ فرماتے ہیں السلام علیکم, ارے ہمارا جمال محمد, یہ خلیفہ, یہ اللہ والا, یہ ابا کے زمانے کا اللہ. خلیفہ نہیں خلیفہ, سب خلیفے. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں, کیا کہہ رہا تھا, ہاں اب اس دور کا ہر مرید خلیفہ, اس دور کا ہر پیر مرید. میرے شیخ کے دور کا ہر مرید خلیفے کا برابر. ان کو تنڈو الینا کو خلیفہ, اپو تنڈو انا کو خلیفہ الے, خلیفہ جمال خلیفہ. کیا کہہ رہا تھا میں, فیضی شاہ صاحب کو دیکھا نا, خلیفہ. فیضی شاہ کو جو دیکھا وہ خلیفے سے بڑا ہے. اب آپ کا پیر اس کے مرید کے برابر نہیں. کلیمی شاہ صاحب کو جو دیکھا وہ خلیفہ ہے. اب خلیفوں کو انگار لگتی تو مجھے معلوم, مجھے دل میں بات آئی تو بول دیا. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا, ارے نہیں با, اللہ اللہم صلی. اللہ اللہ جب بولتا ہے, اللہ سے پیار کرتے ہوئے جب بولتا ہے تو اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, جس بندے کو اللہ رحمت سے دیکھتا ہے اسی آن اس کے 70 گناہ مٹا دیتا ہے. 70 بولے تو عربی میں 70 ہی نہیں, زیادہ کو بولتے ہیں. وہ کتنے گناہ مٹاتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم. مگر شرط کیا, اللہ جب پیار سے پکارتا ہے
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اس کے 70 گناہ مٹ جاتے ہیں اسی آن. اب بولیں گے وہی آئی کیا؟ وحی کا سلسلہ منقطع بیٹے، وحی منقطع، ان کی بات منقطع نہیں. وحی نہیں آتی ولی پر، مگر اللہ سے بات چلتی. شہد کی مکھی سے اللہ وحی کرتا، بات کرتا، ولی سے بات نہیں کریں گا کیا؟ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی پر وحی کیا تو وہی یہ وحی نہیں، اس کے دل میں بات ڈالا. تو صوفیہ بولے اللہ بولتا بولتے وہ حدیث میں ہے کیا؟ ارے صوفی خود حدیث رہے، وہ حدیث میں نہیں ہے، صحیح ستہ میں نہیں. تو کیا اللہ رسول کی بات بن کیا؟ ہاں تو مانتا ہے تو مان، نہیں مانتا تو نہیں مان. وہ نہیں مانے گا تو نکل جائے گا دائرے سے. صوفی کی بات نہیں مانتا نہ کو مان، ہم مانو نہیں بولتے. تو صوفیہ کہتے ہیں جو بندہ محبت سے اللہ پکارتا اسی وقت اللہ محبت سے دیکھتا. یہ خلاف شرع ہے کیا؟ بول. اگر حدیث کے خلاف ہے تو بول. اللہ پکارنے والے کو اللہ محبت سے نہیں دیکھے گا. ادعونی استجب لکم بولتا ہے اللہ، یا اللہ بولتی ہے، بولا یا عبدی بولتا ہے. دیکھیں گا نہیں، دیکھے بعد تو بولے گا، اور دیکھتا ہی رہتا ہے اللہ. وہ کیسا بول دیے، یہ کیسا بول دیا. ارے صوفی کی بات حدیث کے خلاف نہیں، الفاظ نہیں، مانن برابر ہی بولتا صوفی. قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بولتا. اگر بولتا ہے تو وہ صوفی نہیں. جو صوفی قرآن کے خلاف بولتا ہے ہم صوفی لے. جو پیر قرآن کے خلاف بولتا ہے سنو وہ پیر نہیں. جس پیر کا عمل خلاف شریعت تھا کوئی ہو رہا کر رہا ہے وہ پیر نہیں، پیر نہیں، پیر نہیں. پیر کون؟ جو مجسم سنت بن جائے، سنت سر سے پاؤں تک رسول اللہ کی سنت نظر آنا. عالم کا کام سنت کو بولنا، حدیث کو بولنا. پیر کا کام سنت کو دکھانا، سنتوں کو دکھانا. اے سنت کیا رے؟ سنت والے کو دکھانا پیر کا کام. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو ایک جماعت کہتی ہے اللہ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی. کیا بات ہے یہ؟ کیسا نہیں ہو سکتی؟ ایک جماعت کہتی ہے غیر اللہ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی. ایک جماعت کہتی ہے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. ایک جماعت کہتی ہے اللہ ہی کو دیکھ سکتے ہیں. دونوں سچ. اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، خدا کی قسم اللہ کی پاک مریاد. جو یہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں، اللہ ہی اللہ اللہ چور ہوں، یہ مت رہا. اے سید صاحب ہم یار یہ مت رہا. اللہ کو دیکھ سکتا وہ لا محدود تو محدود، وہ محیط تو محاط. کیسا دیکھیں گا یہ؟ تو اس کے اندر ہے تو یہ اندر والا مجھے کیسا دیکھے گا؟ تو الگ رہا تو دے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ دیکھنے کے لیے بیٹے فاصلہ ہونا، ڈسٹنٹ ہونا. سید صاحب کو میں دیکھنا تو اتنی دور ہونا. سید صاحب اب سید یہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہاں ہے میں یہاں ہوں. اب کیا دیکھوں گا؟ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تیری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. تو کیا دیکھے گا؟ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ سے کادل کر نہیں سکتا. پھر
اللہ کو دیکھ سکتا ہے، اللہ سے عشق کر سکتا ہے. اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. عاشق ہی ایمان والا ہے. عاشق آ گیا میرا، یہی ایمان والا ہے. عاشق نہیں ہے چچا کا بیٹا نہیں با. ارے ہاں عاشق. اللہ کہتا ہے عاشق کون؟ ایمان والا. ایمان والا کون؟ عاشق. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو بولتا ہے اللہ سے عشق نہیں ہو سکتا، مڑیاد کریکٹ. ہاں پورا تصوف کیا ہے بھی نہیں بھی. پورا تصوف ایک جملہ، ور سینٹنس، کیا ہے بھی نہیں بھی. پورا تصوف بندہ دیکھتا ہے، بندہ دیکھتا ہے نہیں، بندہ دیکھتا بھی ہے نہیں دیکھتا بھی ہے، بندہ سنتا بھی ہے نہیں سنتا بھی ہے، بندہ جیتا بھی ہے نہیں جیتا بھی ہے، نہ بندہ چلتا بھی ہے نہیں چلتا بھی ہے، نہ بندہ بولتا بھی ہے نہیں بولتا بھی ہے، بندہ ارادہ کرتا بھی ہے نہیں ارادہ کرتا بھی ہے، کرتا بھی ہے نہیں کرتا بھی ہے بھی نہیں بھی، ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں. بولو ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. ہاں 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 ہے بھی نہیں بھی. پورا تصوف. یار بڑا بولتا سو تصوف ان کو رمبو تیریوں تصوف ادھر بڑھنے دانا. ہے بھی نہیں میں پورا تصوف ہے. وجودن عین ہے، ذاتن غیر ہے. وجود کے اعتبار سے ہے، ذات کے اعتبار سے پورا جملہ نہیں بولوں گا، تو فل کر لے. وجود کے اعتبار سے ہے. وجود کے اعتبار سے بول. جدھر دیکھو ادھر بولو جلوانما. جدھر دیکھو ادھر اللہ ہی اللہ ہے. زمینوں پڑھبا اللہ ہی اللہ ہے. جدھر بو اٹھا کو ادھر جلوہ نما اللہ ہی اللہ. پڑھو جدھر دیکھو ادھر جلوہ نما اللہ ہی. زمین و آسماں میں برملا اللہ ہی اللہ ہے. زمین و اللہ ہی اللہ ہے. بولا تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہے بھی نہیں بھی. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا اللہ ہی سے پیار کرتا اور اتوں سے پیار کرتا نا وہ اتے دکھتے سو. انہیں اتیاں کو دیکھتا نہیں، اتوں میں یک کو دیکھتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یہ پو ماٹیں دیکھتا ہے نہیں جاتا. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا؟ دیکھتا ہے انہیں سمجھی بیٹھ رہے. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا؟ کیا سمجھی بنا تو کیا عمر میں چھوٹا بیٹھ. ہاں تو کیا یعنی معاف کرنا مولانا، آپ بہت بلند مقام میں جا. لڑکی والوں کا احسان لڑکوں والے پر. آج کے شیاطین احسان جتاتی، لڑکا والا احسان جاتا شیطان. وہ اللہ کو چاہنے والا لڑکی والوں پر احسان نہیں جتائے گا. مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا میں رنجش ہو گئی. ان کی رنجش میں بھی ہزارہ کرامتیں ہیں، ہزارہ رحمتیں ہیں، ہزارہ عبرتیں ہیں امت کے لیے. تمہاری اور تمہاری بیوی کی لڑائی کے جیسا فاطمہ الزہرا اور مولا علی سمجھے. نبی کو دکھانے کے لیے رنجش ہوتی ہے، نبی کے مقام کو دکھانے کے لیے اختلاف پیدا ہوتا ہے. علی اور فاطمہ کا اختلاف مصطفیٰ کو ظاہر کرتا ہے، مصطفیٰ کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، امت کو سبق دیتا ہے. دونوں میں رنجش ہو گئی. سرکار جاتے ہیں. کون؟ خدا کے گھر بھی بلائے بغیر نہیں گئے. جبریل آئے. جبریل آ کے بلائے تو کیا ہے؟ بولے اللہ مشتاق ہے. اپڑی واہ چلو اپڑی پو نانی اپڑی اللہ اللہ میرے پیس میرا جلے سو رہے ہیں. سوتے ہیں
موسیٰ علیہ السلام 40 دن پہاڑ پہ جاتے ہیں، جا کے 40 دن بیٹھ کے ارینی ارینی بولتے ہیں، انہیں بولتا رنترانی، یہاں سو رہے ہیں ام ہانی کے گھر میں، آ کے بولتے ہیں اٹھو اٹھو نا، اللہ بلاتا ہے، کیا اللہ چلو، یہ جبریل نان یپڑی ورمیں نان بشر ہیں، بشر کیسا اوپر جائے گا، انا بشر مثلکم یپڑی میلے پونو یہ نہیں ارکدا، چلو معراج میں ام ہانی سے نکلنا بتاتا ہے میرا نبی بے مثل ہے، بے مثل نبی، نبی خود کو بے مثل بولے کیا بولے، اللہ کو دیکھے عرش پر گئے، آسمانوں پہ گئے، موسیٰ علیہ سے ملے، سب ایک طرف، بلاتے ہی جو اٹھ کے نکلے، اٹھ کے نکلنا بتاتا ہے میں بے مثل بے مثل بے مثل، مریدہ پا اللہم صلی علی سیدنا، کیا بولتا تب میں ربط نہیں ہے، تو اللہ کو نہیں چاہ سکتے، نہیں چاہ سکتے، پھر اللہ ہی کو چاہتے ہیں، تو کچھ لوگ بولتے ہیں محبت کب ہوتی، عاشق کو دیکھ کر کوئی عاشق ہوتا، آپ بولیں گے عاشق کو دیکھ، نام یہ عاشق نام، ابن اسماعیل چچا عاشق، دیکھے بعد پیار ہوتا نا، اللہ کو دیکھے ہی نہیں تو عشق کیسا ہوگا، نہیں ہوتا، اللہ سے عشق نہیں ہوتا، اللہ دکھا تو نا، پھر اللہ سے عشق ہوتا، اللہ ہی دکھتا، دونوں صحیح، اللہ کو اللہ دکھتا ہے، یہاں بھی دکھتا وہاں بھی دکھتا، اللہ اس عالم میں بھی دکھتا، مولویاں ذرا صبر کرو، اللہ اس عالم میں بھی دکھتا، خدا کی قسم ایمان سے کہتا ہوں اللہ دکھتا اس عالم میں بھی، اس عالم میں تو دکھتا، سب مانتا، سب مانتے، وہاں نہیں مانا تو قرآن کا انکار ہو جائے گا، حدیث کا سترون ربکم، تم دیکھو گے، قرآن و حدیث کا انکار، یہاں بھی دکھتا، یہاں بھی دیکھنے والا دیکھتا، یہاں بندہ کیسا ہے، یہاں دیکھتا اللہ کو، وہاں بھی دیکھتا اللہ کو، یہاں دیکھتا اس سے نہیں، آنکھ سے نہیں دیکھتا، یہ باڈی کی آنکھ سے نہیں دیکھتا، اور ایک آنکھ ہے، انور کண்ணு இருக்குது، آنکھ والوں سے بینائی لے مقیت، پھر دیکھ اسے، آنکھ والوں سے بینائی لے پھر دیکھ اسے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، تو اللہ کو یہاں بھی دیکھ سکتا ہے، کیا بات غصہ کیا محی الدین صاحب، تو ان آنکھوں سے یہاں نہیں دیکھ سکتا اللہ کو، ان آنکھوں سے اللہ کو اس عالم میں دیکھ نہیں سکتا، پھر اسی عالم میں دیکھ سکتا ہے اس کی آنکھ سے، دل کی بھی ایک آنکھ ہے، جس آنکھ سے اس عالم میں، عالم شہادت میں، عالم اجسام میں، جسد عنصری کے ساتھ قلب کی نظروں سے اللہ کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، وہ کیسا دیکھتا ہے، اس کی چھوٹی مثال، اس سے دکھتا نہیں با، سید صاحب کل خواب دیکھے، بھائی جی میں خواب دیکھا بھائی جی، مدینہ منورہ میں بھی سرکار کے روضے کے سامنے ٹلتے ہیں بھائی جی، وہاں دیکھا تو ایک ایسا خوبصورت بلی آئی، میں اسے پکڑ کے چوما، مثال کو بولتا ہوں با، کب دیکھے میں سوتا تھا، ارے آنکھ تو بند تھی نا، دیکھا کیسا، تیری آنکھ بند تھی نا، کنڈ موڑی، میں مدینے کو گیا، روزے کے پاس کھڑا تھا، آنگے نینگے کوڑا وندانگ، اپڑے پاتندہ سرکار کوڑا وندی نندانگ، یہ پورا خواب بولتا ہے، کب بعد میں گیا نہیں، تو کہاں تھا، یہاں تھا، یہیں تھا میں، اچھا با آنکھوں سے کیسا، میں سوتا تھا، بیوی آ کے اٹھائی، ہاں
تو آنکھ سے دیکھا کیا؟ ہر چیز آنکھی سے دکھتی نہیں، آنکھ بند ہوئی تو ایک الگ دکھتا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ ان کو دیکھنا تو آنکھ کھولنا، ان کو دیکھنا تو آنکھ بند کرنا۔ ان کو دیکھنے، یہاں دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ کھلنا، وہاں جائیں گے تو سب دیکھیں گے۔ تو یہاں بھی محبت ہو سکتی ہے۔ ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ کو دیکھتا ہے بندہ، کوئی سمجھ کے دیکھتا ہے، کوئی نہیں سمجھ کے دیکھتا، اور پھر نہیں دیکھا کا عشق 5 منٹ ختم۔ عشق کس سے ہوتا؟ منہ سے، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، ہاتھ سے ٹچنگ، منہ سے ٹاکنگ۔ کیا سے یہ سب؟ کیونکہ بچے کے جیسا بیٹھ گئی۔ عشق کرے نہیں کیا تمہیں؟ ہاتھ سے ٹچ کرتا، آنکھ سے دیکھتا، کان سے سنتا، منہ سے بولتا، دل سے یاد کرتا۔ عشق کیسے کرتا؟ صوفیہ بولتے عشق کا کام روح سے ہے۔ میں اپنی روح کو اللہ کے عشق و عرفان میں دیتا ہوں۔ روح کا کام لو کرنا، روح کا کام عشق کرنا۔ روح کا کام کیا؟ عشق کرنا۔ اللہ تعالی پیدا کر کے تم کو بنا کے روح لایا نہیں، روح کو بنا کے تم کو لایا۔ غلطی سننا، تمہارا یہ سید صاحب نہیں تھا 60 سال پہلے، مگر سید صاحب کی روح تھی، یہ بنا کے اس میں لا کے چھوڑا اندر۔ چھوڑتے روح چھوڑتے ہی دیکھنے لگا، سننے لگا، بولنے لگا، کرنے لگا، چاہنے لگا۔ روح کو پہلے بنایا۔ ختم کر لیتا ہوں۔ روح، ذرا آج کی باتیں بیزار ہوتے رہیں گے۔ روح کو پہلے بنا دیا، بنا کے سب کو لایا، سب کو جمع کیا، تمام ارواح کو۔ سید صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، فاروق بھی تھا، فاروق کا بیٹا بھی تھا، عاشق صاحب بھی تھا، بشیر بھائی بھی تھا، میرا غلام رسول بھی تھا، یہ پورا مجمع تھا، تو بھی تھا، میں بھی تھا۔ ارے تو میں، طریقت والے بھی تھے، حقیقت والے، معرفت والے بھی، شیطانیت والے بھی، وہابیاں بھی تھے، سنیاں بھی تھے، سب ارواح کو جمع کیا۔ الست بربکم، ہے نا قرآن اتنا کہ کیسا کہ غصے میں دیکھتا نا سمدھی کیا بڑا کون لے پاک رہا ہے پا تو پوچھو نہ چل، سب کو جمع کے بولا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ کیا بات ہے۔ ازل سے مستے الست ہیں ہم، ابا کا شعر ہے، یاد رکھنا جی، ہمیں بوڑھے ہو گئے۔ ازل سے مست الست ہیں ہم، ہاں شراب عرفان سے مست ہیں ہم، الست ہیں ہم، شراب عرفان سے مست ہیں ہم۔ وہ مستی کرنے والوں کو پیراں بولتے ہیں۔ اب آج کا پیر پیسے کی مستی کرتا ہے، مریدوں پہ مستی کرتا ہے۔ ہمارا پیر کیا بولتا ہے؟ کننا پا فاروق بیاں پڑھ رہے ہیں پا، وہ ہمارا پیر بولتا ہے ازل سے مست، شراب عرفان سے مست ہیں ہم۔ آپ کا پیر پیسوں کی مستی میں ہے، میرے پاس بینز کار ہے، مست پھرتا ہے۔ ارے شیطان، پیر رہے تو، پیر تو مریدوں کو دیکھ کے مست ہوتا ہے، اللہ کو دیکھ کے مست ہو رہے بولے تو ازل سے مست الست ہیں ہم۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ پیروں کو میرے پاس لانا نہیں، بولے تو سچے پیرا نہیں با، سچے پیروں کو میں چھوڑوں گا نہیں، اور جھوٹے پیروں کو آنے دوں گا نہیں۔ مجھے پیر نہیں مانتا، نکو مان، تو ماننے سے میں پیر کیا؟ کوئی پیر، کون پیر؟ سب مرید، سب مریداں۔ غالباً صدیق اکبر فرماتے ہیں، مولا علی سے صدیق اکبر مولا علی صدیق اکبر سے پوچھتے آپ کو یہ مقامات کیسے ملے؟
تو آپ فرماتے ہیں آہا ایک بات یاد آئی، بولتے علی لوگوں میں کچھ لوگ دنیا کے مرید ہیں، کچھ لوگ دین کے مرید ہیں، میں اللہ کا مرید ہوں۔ صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ سب مرید کیوں پا مرید مرید چل رہا گئی مرید இல்லைனா யார் پورا بڑا کہ مرید رہا، ارادہ کرتا نہیں کرتا، ارادہ ہے نہیں، اب تجھے ارادہ ہے نا، اب تجھے بیوی کا ارادہ ہے، بچے کا ارادہ ہے، پیسے کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ ہے، جب مرید اہل طریق کو کس کا ارادہ؟ اللہ کا ارادہ، وہ اللہ کا مرید۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کچھ لوگ دنیا کے مرید ہیں، کچھ دین کے مرید، میں اللہ کا مرید، میرا مراد ہے تو اللہ ہی اللہ ہے۔ تو پیر ویر کو سب نے سب مرید، کیا کہہ رہا تھا میں؟ روح الستو بربکم، اللہ بولتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ساری روحوں نے ایک ساتھ کہا قالو بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ بلا کہنے کے لیے الستو بربکم، ایک منٹ، یہ جملہ بولنے کے لیے سامنے ارواح ہونا، سامنے اللہ ہونا، ارواح کے سامنے اللہ ہونا، اللہ کے سامنے ارواح ہونا۔ الستو بربک، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ سب آنکھ موچ کے بلا بولے، کیا اللہ کو نہیں دیکھ کے گواہی دیے؟ کیا گواہی دینے کے لیے دیکھنا، گواہی دیکھنے کے لیے کنڈلے پاکنو، سارے ارواح اللہ کے جلوے کو دیکھ کے بولتے قالو بلا، اللہ کو کون نہیں دیکھا؟ سب دیکھ کے آئے۔ اس عالم میں آنے کے بعد پوٹیوں میں لگا، پیسوں میں لگا، مریدوں میں لگا، محفل میں لگا، مجلس میں لگا، حلقے میں لگ گیا، میرے مرید تیرے مرید، میں تو میں آ کے وہ قالو بلا کی مستی ختم ہو گئی، سمجھا؟ تو سب دیکھ کے آئے، اللہ کو دیکھا تو دیکھ کے آ کے بھی اس نہیں کرے گا۔ پیر آ کے کیا کرتا؟ وہ تیرا جو بھول گیا نا یاد دلاتا، پیر کا کام یاد دلانا، وہ منظر کو لانا، لا کے بتاتا ادھر اللہ تو بول بلا بلا۔ تو عشق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عشق کرنا جو ہے، عشق کا کام روح کا ہے، اللہ روحوں ہی سے خطاب کیا، اجسام نہیں تھے تب، یہاں بھی آ کے اللہ سے روح سے عشق کرتا بندہ، وہ عشق کرنے والے ہی کو پیر کہتے، وہ عشق سیکھنے والے کو مرید کہتے۔ عشق سیکھنے والے کو مرید کہتے، اللہ کے عشق کو سکھانے والا پیر ہے۔ بس کر دوں، بہت وقت ہو گیا، اب آپ آ جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگو، اگر محبت نہیں ہو سکتی تو حضور دعا کیوں سکھاتے؟ دعا پڑھو حضور محبت کی دعا، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ اگر محبت نہیں ہوتی تو حضور مانگتے کائیں کو؟ نہیں ملنے کی چیز کیوں مانگے؟ محبت ہوتی ہے مگر ایسے ہی نہیں ملتی، مانگ کر لینا پڑتا، وہ محبت یہ اللہ کی محبت ہے۔ تو اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، مخلوق کی محبت کو قلب سے نکالنے کے لیے ایک ہی کام کرنا۔ کیا کام کرنا؟ ساتھ ساتھ کیا کرنا؟ ساتھ ساتھ، تیرے ساتھ اللہ کے ساتھ، یہ سمجھ گیا تو اللہ کے ساتھ، اللہ تیرے ساتھ۔ بولو میں میت ہوں، اللہ حی ہے، میری موت میں اللہ کی حیات کا پرتو ہے، میں اللہ کی حیات سے زندہ ہوں۔ اب تو خود کو چاہے گا یا اللہ کو چاہے گا؟ حیات دینے والے کو چاہے گا
یا میت کو چاہے گا؟ میں جاہل ہوں، اللہ علیم ہے، میرے جہل میں اس کے علم کا پرتو ہے، میں اس کے پرتو علم سے جانتا ہوں، میں کہاں جانتا ہوں؟ میں جاہل مستر ہوں، اللہ مرید ہے۔ اب چلو مریدوں سے چڑھنے والے، اللہ مرید، پہلے اللہ مرید، یہ کیا پیری مریدی، فرسٹ مرید اللہ رہا، اللہ میرا مرید، میں اللہ کا مرید، میں مستر ہوں، اللہ مرید ہے، میرے اضطرار میں اللہ کے ارادے کا پرتو ہے۔ اللہ بس کر لیتا ہوں، تو عرض کر رہا تھا، خود کو سمجھو، خود کو جانو، خدا کے عاشق ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولا علی کی بات سنانے بھول گیا، بات کروں، بہت ضروری بات بولنے کا ہے، تو بات نہیں بولا نا میں، تو دونوں میں رنجش ہو گئی، کس میں؟ مولا علی میں بھی، فاطمۃ الزہرا میں۔ تو سرکار کس کے والد ہیں؟ صاحبزاد، بیٹی کے باپ، اور کون ہیں وہ؟ کائنات ان کی دختر پر کے قدموں کی خاک پر قربان، بی بی فاطمۃ الزہرا کے نالین کی خاک پر ساری دنیا قربان۔ جب دونوں میں رنجش ہو گئی تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بلاؤ، کیسا میری بچی پہ ناراض ہوتا، نہیں، سرکار دو عالم مولا علی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، ہے نا واقعہ؟ جا کے پوچھتے فاطمہ علی کہاں؟ سرکار فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں ابا مولا علی جو ہے ان میں اور مجھ میں کچھ رنجش ہو گئی، باتوں میں کچھ بات ہو گئی، آپ ناراض ہو کے مسجد کو چلے گئے۔ تو پھر گھر سے مسجد جاتے ہیں سرکار، جا کے دیکھتے ہیں تو مولا علی آرام فرما رہے ہیں، مٹی پہ پڑ کے سو رہے ہیں۔ تو دونوں عالم کا آقا، جس کے نالین کی خاک کو عرش چومتا ہے، وہ آقا مولا علی کے پاس بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے گرد صاف کرتے ہیں، کہتے ہیں خم یا ابا تراب، خم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ، اے مٹی کے باپ اٹھ۔ یہ ہے رسول اللہ کا اسوہ۔ اپنا محاسبہ کرو، یہ سب غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ آخرت کو بھول گئے تو یہی حال، اللہ والوں سے دور ہو گیا۔ اللہ والوں سے دوری کتنا بڑا عذاب ہے وہ۔ اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اپنے محبوب ان سے دور کر دیتا۔ یاد رکھو، فین میں بیٹھے، میرے لیے فین چل رہا ہے، یہاں بازو بیٹھنے والے کو ہوا پہنچیں گی یا نہیں؟ پہنچیں گی یا نہیں؟ تو اللہ والوں پر اللہ کی رحمت رہتی ہے، اسی لیے مولا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم برے ہیں جو بھی ہیں ان کی صحبت سے تم بھی بچ جاؤ گے۔ اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اپنے چاہنے والوں سے دور کر دیتا، اس کے بعد عذاب دیتا۔ دنیا میں نہیں دیا نا، یہ اس سے بڑا عذاب، اس سے بڑا عذاب، یہ اس سے بڑا عذاب دنیا میں دے دیا تو بچ جائے گا، اسے دور کر کے اچھا رکھتا، وہ سمجھتا میں حق پر ہوں، اس کے بعد آخرت میں مارتا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு வ தஆலா அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடியவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, நேசிக்குதல் அப்படின்னு வரும்போது இதை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கின்றார்கள். ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க நேசிக்கணும்னு சொன்னால் முதல்ல பார்க்கணுமே, பார்த்தா தானே நேசம் வரும் அப்படின்னு ஒரு சாரார் சொல்கிறார்கள். எப்போ அல்லாஹ்வை நேரடியாக பார்க்க முடியாதோ எப்படி அல்லாஹ்வை நேசிக்க முடியும் அப்படின்னு சிலர் சொல்கிறாங்க. இந்த இடத்துல எஜமா சொன்னாங்க, ரெண்டு சாரார் ரெண்டு விதமாக சொல்கிறார்கள். ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க, ஒரு ஜமாத்து சொல்லுது அல்லாஹ்வை பார்க்கவே முடியாதுன்னு சொல்லுது. ஆனால் இன்னொரு சாரார் சூஃபியாக்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ்வை தவிர யாரையும் பார்ப்பதே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. அல்லாஹ்வை தவிர யாரையும் பார்ப்பதே இல்லை. ஏன்? அவன்தான் எங்கும் தெரிகிறான் அப்படிங்கிற அடிப்படையில். அன்பர்களே, இப்போ
இது ரெண்டு விதமாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் அல்லாஹ் தான் நேசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சூஃபியாக்களும் கூட அல்லாஹை தான் நேசிக்கணும், வேற யாரும் நேசிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சூஃபியாக்களும் கூட அல்லாஹ்வையும் நேசிக்க சொல்கிறார்கள், சமயத்தில் நபிமார்களையும் நேசிக்க சொல்கிறார்கள், சமயத்தில் அவுலியாக்களையும் நேசிக்க சொல்கிறார்கள், சில நேரத்தில் ஷெய்கை நேசிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. இது எப்படி? இது அல்லாஹ்வை மட்டும் தானே நேசிக்கணும், எல்லாத்தையும் நேசிக்கிறது எப்படி? அப்படி கிடையாதுங்களே. நேசிக்குதல் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒருத்தரை தான் நேசிக்க முடியும், ஒரு ஜாத்தை தான் உண்மையை நேசிக்க முடியும். அப்படின்னு சொன்னால் அன்பர்களே, எல்லோரையும் நேசிக்குதல் என்பது அவனுக்காக என்று சொன்னாங்க. அல்லாஹுக்காக தான் அனைத்தையும் நாம் நேசிக்கின்றோம். அன்பர்களே, வணக்க வழிபாடுகளின் மூலமாக அல்லாஹ்வை நேசிக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க. வணக்க வழிபாடுகளின் மூலமாக அல்லாஹ்வை நேசிக்குதல், அதைத்தான் அல்லாஹ்வும் சொல்லுகின்றான். அல்லாஹ் என்ன சொல்றான்? வஸ்ஜுத் வக்தரிப் என்றான் அல்லாஹ். சஜிதா செய் என நெருங்குகின்றான் அல்லாஹ். சஜிதா செய்வதன் மூலமாக, இபாதாத்துகளின் மூலமாக அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கம் கிடைக்கிறது, இபாதாத்துகளின் மூலமாக அல்லாஹ்வுடைய நேசம் கிடைக்கிறது. அன்பர்களே, இபாதாத்துகள் எல்லாமே அது ஒரு தொடர்பு தான். அதன் மூலமாக அசல் நோக்கம், அந்த இபாதாத்துகளின் மூலம், வணக்க வழிபாடுகளின் மூலம் நோக்கம் உண்மையிலேயே அல்லாஹ்வுடைய நெருக்கமும் அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத்துமாகத்தான் இருக்கின்றது. அன்பர்களே, அல்லாஹ்வை நம்ம திக்ர் செய்கிறோம், அல்லாஹ் என்று அழைக்கிறோம். ஜமா சொன்னாங்க, சூஃபியாக்கள் சொல்கிறார்கள், மஹப்பத்துடனே அல்லாஹ் அப்படின்னு அழைக்கிறேன்னு சொன்னா அல்லாஹ் உன்னை கருணை கண் கொண்டு அல்லாஹ் பார்க்கிறான்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, ஒரு முறை அல்லாஹ்வை நாம் அழைக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் நம்மை கருணை கண் கொண்டு பார்க்கின்றான். சூஃபியாக்கள் சொல்கிறார்கள். சூஃபியாக்கள் சொன்னா என்னங்க, ஹதீஸ்லயே வந்திருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க சில பேர். அன்பர்களே, ஹதீஸில் வந்திருக்குது அது அப்படின்றது வேற, ஹதீஸில் வரக்கூடிய செய்திகள் வேற, சூஃபியாக்கள் சொல்லக்கூடிய செய்திகள் வேற. ஹதீஸில் வந்ததை மறுத்தன நீ காஃபிரா போயிடுவேன், சூஃபியாக்கள் சொல்லக்கூடியதை நீ மறுத்தன காஃபிரா போக மாட்டாரு. சூஃபியாக்கள் சொல்லக்கூடியதை நீ ஏற்றுக்கவும் செய்யலாம், ஏற்றுக்காமல் போகலாம். நல்ல விளக்கம் கொடுத்தாங்க எஜமா. அப்போ சூஃபியாக்கள் சொல்கிறார்கள், அல்லாஹ் என்று ஒரு முறை நீ அழைக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் உன்னை கருணை கண் கொண்டு அல்லாஹ் பார்க்கின்றான். அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா, அப்போ அல்லாஹ்வை நாம நேசிக்கணும். அன்பர்களே, நேசிக்கப்படுவதற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹ் மட்டும்தான். அல்லாஹ்வை தவிர யாருமே நேசிப்பதற்கு தகுதியானவர்கள் அல்ல. அழகான ஒரு உதாரணத்தை சொன்னாங்க, மறக்கவே முடியாது நம்மளால. அந்த ஒரு உதாரணத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா அல்லாஹ்வின் மீதான காதல் நமக்கு அளப்பரியதாக போயிடும். அன்பர்களே, தாய் இருக்கிறாங்க, தாய்க்கும் நமக்கும் என்ன தொடர்பு? அன்பர்களே, 9 மாத காலங்கள், சுமார் 9 மாத காலங்கள் நம்மை அவர்கள் சுமந்தார்கள். நம்ம வயிற்றில் வச்சு அவங்க நம்மளை சுமந்தாங்க. அதனால் அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா எப்படி ஆக்கிறான் பாருங்க. 9 மாத காலம் நாம் அவங்க வயிற்றில் இருந்தோம், அவங்களுக்கு உள்ள நாம் இருந்தோம், அல்லாஹ் நம்மளை அவங்களுக்கு உள்ள வச்சிருந்தான். அன்பர்களே, அவர்கள் 9 மாத காலம் நம்மை சுமந்ததன் காரணமாக, அது கூட எப்படி சுமந்தாங்க அதையும் சொன்னாங்க. அதாவது முழுமையாக நாம் இருக்கவில்லை, நுத்துஃபாவாக இருந்தோம், இரத்த கட்டியாக, பிறகு சதை கட்டிகளாக, பிறகு எலும்புகள் படைக்கப்பட்டு, பிறகு உருவம் வர வைக்கப்பட்டு, கடைசியாக ரூஹு ஊதப்பட்டு, எப்போ முக்கம்மலா ஆகுதோ அந்த குழந்தை எப்பொழுது முழுமை பெறுதோ பெற்றவன வெளியே வந்துடுது. இப்படி அரையும் குறையுமாக தாயோட நாம 9 மாசம் நம்ம இருந்தோம் பாருங்க. அல்லாஹ் சொல்றான், தாய் மாதிரி இந்த உலகத்துல நேசிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லைங்கிறான். தாயை போன்று ஏன் 9 மாதம் நம்மை சுமந்தவள் அந்த தாய். அதனால தகப்பன 1000 நேசிக்கலாம், என்னதான் நேசிச்சாலும் கூட ஒரு தாயுடைய நேசமாக தாய் பிள்ளையை நேசிப்பது போல் ஆகவே முடியாது. அந்த அளவு நேசத்திற்கான காரணம் தாய் நம்மை உடன் வைத்து சுமந்ததன் காரணமாக என்று சொன்னால்
அன்பர்களே, இந்த இடத்துல எஜமா என்ன சொல்ல வர்றாங்க? நீ அல்லாஹ்வோட எவ்வளவு காலம் இருக்கிற? நீ அல்லாஹ்வோட எவ்வளவு காலம் இருந்தே? காலாகாலம் இருக்கின்றாய் அல்லாஹ்வுடன். அல்லாஹ்வுடைய இல்மிலே, அல்லாஹ்வுடைய மாலூமாக எப்பத்திலிருந்து இருக்கிறோம் நாம்? அன்பர்களே, அவ்வளவு காலம் அவன் நம்மை மாலூமாக அல்லாஹ் வைத்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் நம்மை எந்த அளவுக்கு நேசிப்பான்றது சொன்னாங்க. அதனால் அன்பர்களே, அல்லாஹ்வுடைய கிருபையினால அல்லாஹ்வுடைய நேசம் நிச்சயமாக மிக உயர்வானது, மிக உன்னதமானது. அல்லாஹ்வுடைய நேசம் மிக உயர்வானது, மிக உன்னதமானது. அல்லாஹ்வுடைய நேசத்தை நாம் பெற வேண்டும். அன்பர்களே, நாயகத்துடைய வீட்டில் தேவி ஃபாத்திமத்து ஸஹ்ரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களுக்கும் அது தனி நாயகத்துக்கும் ஒரு சின்ன சலசலப்பு. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அங்கே வருகை தருகிறார்கள். சொன்னாங்க, அங்கே சலசலப்புன்னு ஒன்று இங்கே நடக்கிற மாதிரி யாரும் அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க வந்து ஹஸரத் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களை அழைச்சி அவங்க மண்ணில் படுத்திருக்கிறாங்க, கூட்டிகிட்டு வந்து சமாதானம் பண்ணி வைக்கிறார்கள். இப்படியாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உஸ்வா நமக்கு பெரிய பாடமாக இருக்கிறது. அன்பர்களே, अगर बाप गुनहगार है वलो बिल फर्ज, ये तो बेटे को क्या हक है? बेटे को हक नहीं पहुंचता। बेटे को आलिम साहब इकराम साहिब हुमा फी दुनिया मारूफा, आयत पढ़ो। या बुनैया अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ व नही। अगर तुझे वो हुक्म दे कि शिर्क करे अल्लाह के साथ, ला तुशरिक, आयत बोलता हूँ, वसाहिब हुमा फी दुनिया मारूफा। अगर माँ बाप मुशरिक भी हैं, कुरान तो अल्लाह के, अगर क्या मिल में बोलो जी, डरते क्या जी? अल्लाह से डरो जी, पैसे से डरते? मार देगा तुम ना। अगर माँ बाप मुशरिक हैं, मौलाना है ना, आयत पढ़ो बेटा। कौन कौन इसका ला वसाहिब हुमा फी दुनिया मारूफा, माना क्या? अगर वो तुझे शिर्क का हुक्म दे तो शिर्क मत कर। वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फिसालुहु फी हमलतहु उम्मुहु व हमलुहु। अगर वो मुशरिक हैं, वही वसाहिब हुमा वजहदाक अला अन तुशरिक बिही मा लैसा लक बिही इल्म वला तुतिहुमा फला तुतिहुमा, तू उनकी इताअत मत कर। वसाहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, दुनिया में उनकी खिदमत कर। बाप को जुदा करके अल्लाह से मिलेगा? बोलो जी, समझी डरता? चलो अल्लाह से डरो। वला तखाफूहुम वखाफूनी, अल्लाह से डरना, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए मिलना। ते नरमी करता है, दुश्मन से भी नरमी करता है। काय का खलीफा तू? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, सबसे नरम उन्हें बेकार होना, कहीं गर्म होना कहीं नरम होना। एक है दीवाना, सबसे नरमी करता है। अरे पीरों से दूर हो गया, तू उससे करीब हुआ तो तू भी दूर हो गया। அன்பர்களே, காதல் என்பது அது ரூஹின் மூலமாகத்தான் ஏற்படும். ரூஹுல தான் காதல் ஏற்படும். அதனால தான் தரீகத்தில் ஷேகுமார்கள் கரம் பிடிக்கின்ற பொழுது அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க, என்னுடைய ரூஹை அல்லாஹுடைய இஷ்கு இருப்பானுக்காக கொடுத்துட்டேன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இஷ்கு இருப்பானும் எங்கேருந்து வரும்னு சொன்னால் ரூஹின் மூலமாகத்தான் ஏறும். அன்பர்களே, மறுமை ஆலமே அருவாகலை அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா எல்லா அருவாகளையும் வரவழைத்து அல்லாஹ் கேட்டான் இல்லைங்களா? அலஸ்து பி ரப்பிக்கும், நான் உங்களுடைய ரப் இல்லையான்னு அல்லாஹ் கேட்குறான். கேட்கும்போது எல்லாம் என்ன சொன்னோம்? எல்லோரும் சொன்னோம் இல்லைங்களா? எல்லாரும் சொன்னோம். அப்போ அன்பர்களே, ரூஹின் மூலமாகத்தான் அல்லாஹுடன் நம்முடைய தொடர்பு, ரூஹின் மூலமாகத்தான் நாம் அல்லாஹ்வை காதலிக்கின்றோம் என்பது தெரியுது இதில். அதனால் சொன்னாங்க, அல்லாஹ்வை இந்த உலகத்தில் பார்க்க முடியாதுங்களா? அழகான உதாரணம் சொன்னாங்க. அல்லாஹ்வை இந்த உலகத்தில் பார்க்க முடியாதுங்களா? நிச்சயமாக முடியும். பார்க்க முடியுமா? நிச்சயமாக முடியாது. அப்போ தரீகத் என்பது அஹ்லுல்லாக்கள் அல்லாஹுடைய இஷ்ட இருப்பான கொடுக்கிறது என்பது இருக்கு இல்லை ரெண்டுமே தான் என்று சொன்னார்கள். அன்பர்களே, அந்த வகையில் கனவுடைய உதாரணம் சொன்னாங்க.
கனவுல சையத் சாப் வச்சு உதாரணம் சொன்னாங்க. சையத் சாப் கனவு பார்க்குறாங்க, மக்காவில் இருக்கிறாங்க, மதீனாவில் இருக்கிறாங்க, எங்கள் காரில் போகிறாங்க, எல்லாம் தெரியுது. கேட்குறாங்க, எப்போங்க போனீங்க? ஆமாங்க நேற்று தான் போனேன். எப்படி போனீங்க? ஆமாம் போயிட்டு வந்தேன். எப்படிங்க போனீங்க? பார்த்தீங்களா? பார்த்தேன். எப்படி பார்த்தீங்க? கண்ணை மூடி எப்படிங்க பார்த்தேன்? அப்போ இந்த கண்களை கொண்டு பார்ப்பதல்ல. அப்போ உதாரணம் சொல்கிறாங்க, கனவுல நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, கனவுலே நாம் எந்த கண்களை கொண்டு நாம் பார்க்கிறோமோ அன்பர்களே, அதே விதமாக அல்லாஹ்வை இந்த உலகிலே அகக்கண் கொண்டு அல்லாஹ்வை பார்க்க முடியும் என்பதை சூஃபியாக்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள். அதனால் இந்த இஷ்கு இர்ஃபான் அதிகமாக கொண்டு சொன்னால் என்ன செய்யணும்? அழகான முறையில் சொன்னாங்க. ஒரு பிராக்டிஸ் நாம் எடுக்கணும், ஒரு முயற்சியை நாம் செய்யணும். என்ன செய்யணும் அன்பர்களே? சபா சிபாத்துகளை, அல்லாஹ் நமக்கு வழங்கி இருக்கக்கூடிய சபா சிபாத்துகளை நாம் நம்முடையது அல்ல என்று நாம் நஃபி செய்து, இது அல்லாஹ்வுடையது தான் என்பதை அல்லாஹ்வுக்கு இஸ்பாத் செய்து, அல்லாஹ்வுடைய ஹயாத்தினுடைய பருத்துவை கொண்டு நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்பதையும், அல்லாஹ்வுடைய பசாரத்தினுடைய பருத்துவை கொண்டு நான் பார்க்கின்றேன் என்பதையும், இப்படி ஒவ்வொரு அல்லாஹ்வுடைய சிஃபத்தையும், நம்மிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு சிஃபத்துகளையும் அது அல்லாஹ்விற்கு சொந்தமானது என்று நாம் விளங்கி, அதை நம்மை சார்ந்தது அல்ல என்று அதை நபி செய்வோமேயானால் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு விதத்திலும் அல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத் நிச்சயமாக நமக்கு கல்விலே அதிகரிக்கும், ரூஹ் அல்லாஹ்வை காதலிக்க ஆரம்பிக்கும் என்கின்ற செய்திகளை சூஃபியாக்கள் நமக்கு சொல்லித் தருகின்றார்கள் என்பர்களே. அந்த வகையிலே நாம் எல்லா வகையிலும் எப்படியெல்லாம் அல்லாஹ்வை நாம் நேசிக்க முடியுமோ அந்த முறைகளை எல்லாம் நமக்கு ஷேகுமார்கள் சொல்லித் தருகின்றார்கள். எல்லாம் அல்லாஹ் ரசூலுடைய பிரியத்தை முழுமையாக வாங்குவதற்கு அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله. ایک سمدھی وہاں بیٹھ گیا نا، ایک سمدھی سامنے آ جا، سمدھی کے سامنے. لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ. سمدھی کا دوست پیچھے بیٹھ گیا، اسے بلا، سمدھی کا دوست کریم اللہ. لا الہ الا انت یا اللہ، لا الہ الا انت یا اللہ، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله، لا إله إلا أنت يا الله. استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک یا اللہ. استغفرک یا شہید، استغفرک یا شہید، استغفرک یا شہید، استغفرک یا شہید. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحميد المقيت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين البليد الحميد المحسن المبدئ المعيد
المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المحسن الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الواقي الواجد الرشيد الصبور المعقول إليه. یا اللہ 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 یا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا شہید 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 1100 بار یا شہید یا شہید یا شہید پکار کے 11 دن کسی مسجد میں یا کسی بارگاہ میں درگاہ شریف میں اللہ کے خواہ کوئی ولی ہے مشہور بزرگ ہے دنیا کہتی ہے وہ اللہ کا ولی ہے تو اس کی بارگاہ میں بیٹھ جائے اور 1100 بار یا شہید یا شہید یا شہید یا شہید اللہ کو پکارے انشاءاللہ جو تہمت لگایا وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا اور تو بری ہو جائے گا یہ عمل ہے یا شہید کا سمجھ میں آنا یا شہید یا شہید یا شہید یا شہید یا شہید صلی اللہ علیہ سیدنا محمد الناطق صلی اللہ علی سیدنا وسلم علیہ اللہ 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 جہاں تک آواز جائے گی انشاءاللہ وہ جگہ گواہ ہو جائے گی مولا تجھے پکارنے والا آیا ہے بلند آواز سے کرو اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى أرواح آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ثم إلى روح سيدنا إمام الحسن وإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأولادهما رضي الله تعالى عنه خصوصا إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني غوث العظم سيدنا خواجہ معین الدین الأجمیری ثم سيدنا الشيخ محی الدین ابی الحسن قرقانی نظام الدین اولیاء معروف کرخی سری سختی جنید بغدادی ثم إلى أرواح جميع مشائخ السلاسل جميع أوليائك وجميع مشائخ خصوصا إلى روح حضرت پیر غوثی شاہ علیہ پیر نوری شاہ علیہ الرحمت والرحمت عارف الدین جیلانی منیر الدین جیلانی رضیہ سلطانہ صدیقہ خصوصا إلى روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی امی سیدہ ممتاز بیگم پاما سیدہ شہناز بیگم اختر کوثر حمیدہ خانم قیومی شاہ سید احمد صاحب شہناز حسن مولا شیخ علی شاہ ذاکر علی شاہ شاہ التجمل ولی المعز ناگئی سلطان صاحب قاسم ظہوری صاحب سارہ ماں ان کی زوجہ حنیفہ کی ماں زینب بھی زبیدہ بھی تمیم انصاری کی ماں ثم إلى أرواح خصوصا إلى روح أسماء اللهم اغفر لها وارحمها وادخلها الجنة ثم إلى روح لياقت ثم إلى روح عطاء الرحمن ثم إلى أرواح من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا اشفي أخي اللهم ربنا اشفه شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته وانفعنا بطول حياته اللهم طول أعمارنا وأعمار آبائنا وأعمار أمهاتنا وأعمار أولادنا اللهم طول أعمار أولادنا وأزواجنا اللهم طول أعمار إخوتنا وأخواتنا وأولادهم وأزواجهم اللهم طول أعمار أحبائنا اللهم ربنا اشفي أجن شفاء كاملا عاجلا مستمرا يا كريم يا رحيم يا شافي اشفيه اللهم طول حياته واحفظه من جميع اللهم اشفي حسن قاسم اللهم اشفي نسيمة اللهم اشفيها شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم اشفيها اللهم اشفي زوجي
گل محمد اللہم اشفہا شفاء کاملا عاجلا یا شافی لا شافی الا انت یا شافی اشفہا بقدرتک وطول حیاتها مع الصحة والسلامة والعافیہ اللہم اشفی مرضانا کلہم اللہم طول حیاتهم فسحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سحل الہی انت فی حالی محول فبدل ذلتی بالعز بدل اللہم اشفی شانو شفاء کاملا عاجلا مستمرا اللہم طول حیاتہ مع الصحة والسلامة والعافیہ اللہم طول حیاتہ اللہم اشفی مرضانا کلہم یا کریم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین تقبل دعانا بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علی محمد